حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سفر زمین سے زمین تک پھر زمین سے آسمان تک ہے۔ سفر کے دو حصے ہیں۔ پہلا سفر جو زمین سے زمین تک ہے وہ ایک قبلے سے دوسرے قبلے تک ہے، موجودہ قبلے سے سابقہ قبلے تک ہے، بیت اللہ سے بیت المقدس تک ہے، اور جو دوسرا سفر ہے وہ بیت المقدس سے عرش معلیٰ تک ہے۔ جو زمینی سفر ہے اسے اسراء کہتے ہیں، اور جو آسمانی سفر ہے اسے معراج کہتے ہیں۔ اسراء کو بھی ہم مانتے ہیں اور معراج کو بھی ہم مانتے ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، کچھ لوگ معراج کے سفر کو مانتے ہیں لیکن ایک بات ساتھ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں حدیث میں ہے رسول اللہ نے خواب میں معراج کیا ہے، لہٰذا ہم معراج منامی کے قائل ہیں۔ لہٰذا اس حدیث کو بنیاد بنا کر وہ معراج حقیقی کا انکار کر دیتے ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت قرآن کو بھی مانتے ہیں اور حدیث پاک کو بھی مانتے ہیں، لہٰذا حضور پاک علیہ السلام کے دونوں معراج ثابت ہیں، وہ نیند میں کیا ہو یا وہ حقیقت میں کیا ہو، دونوں معراج حق ہیں۔ اسی لیے ایک کو بنیاد بنا کے دوسرے کا انکار کرنا یہ شیطنت اور گمراہی ہے، اس کا اسلامی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ رسالت مآب علیہ السلام نے اس سفر میں کیا کیا نظارے دیکھے ہیں تو قرآن کہتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ پاک ہے وہ رب کی ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو۔ یہاں لفظ رسول نہیں لائے، امام الرسل نہیں لائے، حالانکہ حضور امام الانبیاء ہے۔ بندے کا لفظ اسی لیے لایا ہے کہ رسالت مآب علیہ السلام نے بندگی میں خود کی انتہا کر دی ہے، سب سے بڑی بندگی کرنے والے حضور ہیں، تو اپنا بندہ کہا کہ یہ وہ شخصیت ہے جس نے میری بندگی کی انتہا کی ہے۔ بعبدہ لیلاً، رات کا ایک حصہ، پوری رات بھی نہیں ہے، لیلاً رات کا ایک حصہ، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، زمینی سفر مسجد حرام سے مسجد بیت اللہ سے مسجد اقصی تک ہے۔ کیوں ہے؟ لنریہ من آیاتنا، ہم پیغمبر کریم کو اپنی نشانیاں دکھلانا چاہتے تھے، تو یہ نشانیاں دکھلانے کے لیے حضور پاک علیہ السلام کو سفر کرایا گیا۔ اب وہ نشانیاں کیا ہیں ذرا آپ توجہ رکھنا۔ آپ علیہ السلام کے معراج کے زمینی سفر میں 5 اسٹاپ ہیں، 5 وقفے ہیں۔ رسالت مآب جب گھر سے نکلے ہیں بیت اللہ آئے ہیں تو بیت اللہ میں پہلا اسٹاپ ہے جہاں پر شق صدر ہوا ہے۔ شق صدر کا معنی سینہ اقدس سے دل نکال کر دھویا گیا، جنت کے طشت سے لائے ہوئے سامان کو دل میں رکھا گیا اور دوبارہ سینے کو بالکل سی دیا گیا جیسے کچھ ہوا بھی نہ ہو۔ رسالت مآب علیہ السلام کا یہ کام کیوں کرایا؟ وجہ یہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام ناسوتی عالم سے لاہوتی عالم کی طرف جا رہے ہیں، تو اوپر کے وہ نظارے جہاں جبرائیل جیسے فرشتوں کے پر جل جائیں، اس جگہ کو معاملات میں حالات کو مینج کرنے کے لیے اللہ کے رسول کی تیاری کروائی گئی ہے۔ شق صدر ہو گیا، آپ علیہ السلام کا پہلا اسٹاپ ختم ہوا، یہاں سے چلے ہیں۔ دوسرا اسٹاپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یثرب میں ہے۔ یثرب یہ مدینہ طیبہ کا پرانا نام ہے۔ سورت نمبر 33 سورت احزاب کے پہلے رکوع میں رب فرماتے ہیں یا اہل یثرب لا مقام لکم فرجعوا، یہ پرانا نام ہے۔ تو اس جگہ اللہ کے رسول کو روکا گیا، جبرائیل امین نے سواری کو روکا اور رسالت مآب علیہ السلام کو یہاں عرض کیا کہ آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں، یہ آپ کا دارالہجرت بنے گا۔ حضور پاک علیہ السلام پھر سواری پر بیٹھے ہیں، یہ سواری براق ہے، اس سواری پر بیٹھے ہیں۔ براق برق سے نکلا ہے، برق آسمانی بجلی کو کہتے ہیں۔ زمینی بجلی کو عربی میں کہربا کہتے ہیں، آسمانی بجلی کو برق کہتے ہیں۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، یہ برق آسمانی بجلی ہے۔ تو وہ براق تھا جو آسمانی بجلی کی طرح تیزی سے آتا اور جاتا تھا۔ رسالت مآب علیہ السلام نے یہ سفر کیا ہے، تو تیسرا اسٹاپ اللہ کے رسول کا طور سینہ پہ ہے۔ طور سینہ کون ہے؟ والتین والزیتون وطور سینین، آپ اور ہم نے پڑھا ہے۔ طور سینہ اس پہاڑ کا نام ہے جس پہاڑ پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 راتوں کا اعتکاف فرمایا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر
اترے ہیں اور 2 نفل پڑھے ہیں۔ رسول اللہ کا چوتھا سٹاپ جو ہے وہ بیت اللحم میں ہے۔ بیت اللحم اس جگہ کو کہتے ہیں جس جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے۔ رسالت مآب علیہ السلام کا جو 5واں سٹاپ ہے وہ بیت المقدس میں ہے، جسے مسجد اقصیٰ کہتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر انبیاء کرام سے ملاقات فرمائی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ 5 سٹاپ ہیں۔ ہر سٹاپ پر اللہ کے رسول کی نماز ہے اور رسالت مآب علیہ السلام کا وقفہ اور رکنا ہے۔ ایک بات میں مزید کروں، حضور پاک علیہ السلام نے جس سواری پر سفر کیا ہے وہ براق ہے، اور وہ بجلی کی طرح تا حد نکاح سفر کرتی ہے۔ سوال، پیغمبر علیہ السلام کو اتنی تیز سواری اللہ نے دی ہے، اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ امت کو جو مقام ملنا ہوتا ہے نا، امت کو جو حیثیت بعد میں ملنی ہوتی ہے، تو وقت کے نبی کو اللہ وہ حیثیت اس سے پہلے اکمل طور پہ عطا فرماتے ہیں۔ قوم کی درجات میں ایک درجہ یہ ہے کہ قوم نے ایسے ایسے جہاز تیار کرنے ہیں، ایسی ایسی گاڑیاں، ایسے ایسے سواریاں تیار کرنی ہیں، اجی پر گھنٹہ اتنے کلومیٹر اس کی رفتار ہے، اور یوں جائے گی اور یوں جائے گی۔ یہ تمام سواریاں جو آئی ہیں، آ رہی ہیں یا آئیں گی، قیامت تک ان کی سپیڈ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو حضور کی سواری براق کو حاصل ہے۔ جو امت کو بعد میں رتبات ملنے ہیں نا، وہ رتبہ اکیلے پیغمبر کو اس رتبے کی کمال میں اکمل کر دیا گیا ہے کہ رسالت مآب علیہ السلام کو رب نے یہ مقام دیا۔ اچھا، حضور پاک علیہ السلام سواری پر کیوں گئے؟ رب تو قادر ہے، بغیر سواری کے لے جاتا۔ تو یہ سواری لانے کی ضرورت کیا تھی کہ آپ علیہ السلام کو براق پر سواری پر بٹھا کر لے جایا گیا؟ حضرت کاندھلوی رحمہ اللہ اس کی وجہ فرماتے ہیں کہ جی وجہ یہ ہے کہ دنیا دار الاسباب ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو اور ہمیں ایک سبق دیا ہے کہ سبب کو نہ چھوڑو، سبب کو اختیار کرو، لیکن اپنا انحصار مسبب الاسباب پہ رکھو۔ اس لیے سبب کو اختیار کرنے کا حکم ہے، سبب پر اعتماد کرنے کا حکم نہیں ہے۔ جسے ہم دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں کہ ہم جد و جہد کرتے ہیں، نتیجہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اللہ جیسا عطا فرمائے۔